السلام علیکم جی، میں ہوں سید حسن ذکی، ایم فل علوم اسلامیہ کا اسٹوڈنٹ، اور ابھی میں کام کر رہا تھا ایک تفسیر کے اوپر جو ایک سائنٹسٹ ہیں انڈیا کے، ڈاکٹر پی اے واحد، انہوں نے لکھی ہے. اور بعض اوقات ایک مفسر آپ کو ایک ایسی پوائنٹ کی طرف، ایک ایسے نقطہ کی طرف لے جاتا ہے جس کی طرف عام طور پر آپ کا ذہن نہیں جا رہا ہوتا. اور یہاں پہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میرا جو ذہن ہے اس کو اس خیال نے کافی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور میرے لیے بھی یہ بالکل ایک نیا کنسیپٹ تھا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جس طرح سے یہ ڈاکٹر پی اے واحد کی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے، بلکہ تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے، دا قرآن سائنٹیفک ایگزیجیسس، اس کا پیج نمبر 121 آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ انہوں نے اوریجن آف انرجی کے متعلق لکھا ہے کہ توانائی کیسے پیدا ہوئی. اب چونکہ سائنس اس میں توانائی کے متعلق ہمیں بتانے میں کامیاب نہیں ہوئی، چونکہ سائنس کے اندر آپ کو جو لا آف کنزرویشن آف انرجی یا قانون بقائے توانائی ملے گا، اس کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے کہ توانائی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی توانائی کو فنا کیا جا سکتا ہے، بلکہ آپ توانائی کو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک شکل سے آپ دوسری شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں. اب توانائی پیدا کیسے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ مورز وجود میں کیسے آئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو قرآن مجید سے تو مل سکتی ہیں اگر آپ استدلال کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ چیزیں جو سائنس ہے وہ بتانے سے قاصر ہے. یہی چیز انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے اوریجن آف انرجی اینڈ دا کریشن پروسیس کے اندر. وہ لکھتے ہیں کہ دیر آر سیورل فینومینا. تو یہ وہ لکھتے ہیں کہ دا سیورل فینومینا دیٹ ریمینز انڈیفائنڈ اینڈ انیکسپلینڈ ان سائنس، کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سائنس میں انڈیفائنڈ رہ جاتی ہیں، جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، ان ایکسپلینڈ رہ جاتی ہیں، جن کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. ان کے اندر کون سی شامل ہے؟ انکلوڈ انرجی، اس میں انرجی شامل ہے. پروسیس آف کریشن شامل ہے کہ کس طرح سے تخلیق ہوئی انسان کی یا کائنات کی یا چاند کی یا ستاروں کی، ان تمام چیزوں کی. سیلف پروپیلڈ سیلف ریگولیٹڈ فنکشننگ آف دا یونیورس، کس طرح سے یہ یونیورس کام کر رہی ہے، خود بخود کس طرح سے چل رہی ہے. فینومینا آف لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی اور موت کا عمل کس طرح سے، یہ یعنی باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ سپلیمنٹری انہوں نے ایڈ کی ہیں. جو مین ان کا فوکس تھا یہاں پہ وہ یہ تھا، جو ان کا یہاں پہ مین فوکس تھا وہ ان کا فوکس تھا وہ انرجی سے متعلق تھا، کہ انرجی جو ہے وہ اس کو کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے. تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی سے متعلق وہ کیا لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں انرجی سے متعلق: دا یونیورس میں بی ڈسکرائبڈ ایز اے سسٹم آف وچ انرجی از ڈائیورس میٹر اینڈ نان میٹر فارم اینڈ از ڈسٹریبیوٹڈ ان اسپیس، کہ میٹر کی شکل میں اور نان میٹر شکل میں انرجی جو ہے وہ کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آئنسٹائن کی ایک مشہور ایکویشن ہے E=mc²، یعنی انرجی جو ہے وہ میٹر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور نان میٹر یعنی انرجی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. اب جو انرجی ہے، یہ جو لکھتے ہیں ڈاکٹر پی اے واحد، یہ لکھتے ہیں کہ انرجی کی جو شکل نان میٹر شکل ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، تو لیکن جو انرجی کی شکل میٹر فارم میں آ جاتی ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب وہ یہاں پہ اس کو قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں چونکہ لکھا ہوا ہے جی ہاں، تو اس کے لیے وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 73 اس کو درج کرتے ہیں اور اس کی تفسیر میں یہ تمام چیزیں لکھتے ہیں. اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آیا ہوا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے، اور کن کے بعد وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فیکون. اور آگے اگلی آیت میں ہے عالم الغیب والشہادہ. اب یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں. اب ڈاکٹر پی اے واحد جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن فیکون، کہ چیز کو وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تخلیق کرنا ہے عدم سے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم نہیں فرمائے گا. اب جس کام نے ہونا ہے اسی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہو جا. اس کا مطلب وہ چیز پہلے کسی ایسی شکل میں موجود ہے جو ہمارے علم سے باہر ہے.
یعنی وہ چیز انرجی کی شکل میں موجود ہے، اور جب انرجی کی شکل میں، توانائی کی شکل میں وہ چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حکم فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ عالم الغیب سے عالم شہادہ میں آ جاتی ہے. مثلا وہ انرجی اسٹیٹ سے میٹر اسٹیٹ میں آ جاتی ہے، توانائی کی شکل سے مادہ کی شکل میں بدل جاتی ہے. تو آگے وہ الحکیم الخبیر، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حکیم بھی ہے اور تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے. اب یہاں پہ وہ اس چیز میں آگے اسی چیز کو بیان کرتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے اسی آیت کو درج بھی کیا ہوا ہے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 ہے اور اس کی آیت نمبر 73 ہے جس کو انہوں نے درج کیا. تو اس کی آگے تفسیر میں وہ لکھتے ہیں All things, whether created or not, exist with Allah in the form of intangible energy or programs. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو چیز تخلیق ہو چکی ہے یا جس چیز نے تخلیق ہونا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی انرجی کی شکل میں جو غائب ہے، جو انسان کے لیے غائب ہے اور انسان اس کو پہچان نہیں سکتا یا انسان کی پہچان سے وہ باہر ہے. Energy is غائب form which are nothing but his words. یعنی یہ کیا ہے، یہ انٹینجیبل انرجی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ہیں. آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ it is transformed it is this transformation of intangible یعنی غائب form of energy into tangible یعنی شہادہ form that can be constructed as a process of creation. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو process of creation ہے، یعنی تخلیق کا جو عمل ہے، اس عمل کے دوران ہوتا کیا ہے؟ اس عمل کے دوران ہوتا یہ ہے کہ یہ جو غائب شکل کی توانائی ہے، یہ شہادہ یعنی ظاہر کی شکل کی کی چیز اشیاء میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہی جو بات یعنی انہوں نے بیان کی الفاظ کی شکل میں، جو آئنسٹائن کی ایکویشن کہتی ہے، آئنسٹائن کی مساوات کہتی ہے کہ E = mc²، یعنی انرجی = mass multiplied by c². یعنی انرجی اور میس جو ہے وہ ایک دوسرے میں انٹرچینج ہو سکتے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں. اور انرجی جو ہے اس کو ڈاکٹر پی اے واحد جو ہیں انہوں نے اللہ کے الفاظ سے تشبیہ دی ہے کہ انرجی جو ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں جن کو ابھی تک سائنس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ بتا سکے کہ واٹ از انرجی، فرام ویئر اٹ کیم فرام، انرجی کیا تھی، کہاں سے آئی. اس کے بارے میں سائنس جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی. تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید جو ہے اس سے استدلال کرنا پڑے گا. اور جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 73 کا بھی ذکر کیا، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جو بھی چیز تخلیق کرنی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. تو کن اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے الفاظ ہیں. اور آگے جا کے اسی آیت میں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ عالم الغیب سے عالم شہادہ جو ہے شکل میں آ جاتی ہے. استدلال کیا جا سکتا ہے. ویسے اس کی ایکچوئل جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب کا بھی جاننے والا ہے اور عالم شہادہ کا بھی جاننے والا ہے، یعنی غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ عالم غیب سے مراد جو ہے انرجی ہے اور عالم شہادہ سے مراد مادہ یعنی میٹر ہے.